کہانی گھر کے سننے والے تمام ناظرین کو کہانی گھر کی طرف سے بہت سارا سلام، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے گلابی فراق۔ ستارہ شیشے کے ڈسپلے میں سجی گلابی فراق کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے پاپا کب سے ہاتھ میں آئس کریم پکڑے اس کی محویت ٹوٹنے کے منتظر ہیں، مگر ستارہ اپنے ارد گرد بے خبر فراق دیکھے جا رہی تھی۔ مجبوراً احسان صاحب کو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرانا پڑا، تب جا کر انہوں نے فراق سے نظریں ہٹا کر آئس کریم کو دیکھا جو تقریباً پگھلنے کے قریب تھی۔ پاپا کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ گھر جانے کے بعد بھی وہ فراق اسے ذہن میں رہی۔ اسے بھولنے کی ہر ممکن کوشش کی، بالآخر مجبوراً پاپا سے فرمائش کر دی کہ اسے گلابی فراق خرید دیں جسے وہ پارٹی میں پہن کر جائے گی۔ صبح احسان صاحب آفس چلے گئے اور ننھی ستارہ شام تک اپنی نئی فراق کا انتظار کرتی رہی۔ خدا کر کے پاپا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور وہ پلک جھپکتے گاڑی کے پاس جا پہنچی، مگر یہ کیا؟ پاپا کے ہاتھ میں فراق کی بجائے منی باکس تھا جو پاپا نے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، میری گڑیا روزانہ اپنی پاکٹ منی سے کچھ روپے اس منی باکس میں ڈالے گی اور جس دن مطلوبہ رقم جمع ہو جائے گی اسی شام ہم بازار جا کر فراق لے آئیں گے۔ اس نے سوچا اس کا انتظار طویل ہو جائے گا، مگر وہ پر امید تھی کہ جلد ہی وہ رقم جمع کر لے گی اور پھر وہ فراق اس کی ہوگی۔ بالآخر 3 مہینے میں اس کے پاس اتنی رقم اکٹھی ہو گئی تھی کہ وہ بازار جا کر خوبصورت فراق خرید سکے۔ منی باکس اٹھا کر وہ لاؤنج میں آ گئی جہاں پاپا ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پاپا سے بازار چلنے کو کہتی، پروگرام کے اینکر نے 1 بجے سے بات شروع کر دی۔ وہ ایک کمزور بچہ تھا جس کے تن پر قمیض بھی موجود نہ تھی۔ وہ سیلاب سے متاثرہ کیمپ میں رہائش پذیر تھا۔ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی کے متعلق کچھ پتہ نہ چل سکا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ پاپا بازار چلیں، ستارہ نے پاپا کو متوجہ کیا۔ ستارہ، احسان صاحب اور امینہ بیگم بازار پہنچ گئے۔ بجائے وہ گلابی فراق خریدنے کے لیے گارمنٹس کی دکان پر جاتی، وہ گارمنٹس کے ساتھ والی جنرل اسٹور پر چلی گئی۔ وہاں سے کھانے پینے کی ڈھیروں اشیاء پیک کروا کر جب وہ گاڑی تک پہنچی تو امینہ بیگم نے حیران کن نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس پر ستارہ فوراً بول پڑی، پاپا آپ ہمیں سیلاب سے متاثرہ کیمپ لے جائیں، میں وہاں پر یہ چیزیں ان بچوں کو دینا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا اگر میں پارٹی میں گلابی فراق نہ پہنوں؟ میرے پاس اور بہت سے کپڑے ہیں، میں ان سے کوئی بھی پہن لوں گی، مگر میں اپنے جیسے بچوں کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیلاب سے متاثرہ کیمپ میں ستارہ نے بچوں میں وہ پیکٹ تقسیم کیے جو اپنے ساتھ احسان صاحب نے بھی وہاں موجود بچوں میں رقم تقسیم کی۔ رات میں ان کی واپسی خاصی دیر سے ہوئی۔ ستارہ آتے ہی سو گئی کیونکہ صبح اسے اسکول میں ہونے والی پارٹی میں شرکت کرنا تھی۔ صبح میں امینہ بیگم اسے اٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ سستی سے آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ بیڈ کے ایک طرف وہی گلابی فراق رکھی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر یقین کرنا چاہا کہ آیا یہ واقعی فراق ہی رکھی ہے یا کچھ اور ہے۔ یقین آنے پر وہ جلدی سے بیڈ سے اتر کر کچن کی طرف بھاگی جہاں ماما پاپا ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے، اور اسے وہاں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا کیونکہ پاپا جان ستارہ کے لیے رات کو بالکل ویسی ہی فراق لے کر آئے تھے، کیونکہ گلابی فراق ان کی لاڈلی بیٹی کو بہت پسند تھی، اس لیے اسے سرپرائز دیا تھا۔ پیارے بچوں، ہم سب کو ایسی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے اور اجر اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔